کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں خودکشی کی کوشش کرنا جرم ہے؟ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 325 کے تحت خودکشی کی ناکام کوشش کی سزا جرمانہ، قید یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ جہاں طبی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ خودکشی کی طرف رجحان گہرے نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، وہیں ہمارا نظام قانون متاثرہ افراد سے مجرموں جیسا برتاؤ کرتا ہے۔ لیکن نوبت یہاں تک آئی کیسے؟ آئیں دفعہ 325 کے پیچھے کے محرکات دیکھتے ہیں۔ سوچ آپ کو سمجھائے گا پاکستان میں خودکشی سے متعلقہ قوانین۔ پاکستان کو خودکشی سے متعلقہ قوانین برطانوی راج سے وراثت میں ملے ہیں۔ 1860 کے تعزیرات ہند میں ان جرائم کی ایک فہرست موجود تھی جو کہ برٹش انڈیا میں قابل سزا تھے۔ تو یہ قانون برطانوی راج نے ہندوستان پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے متعارف کرایا تھا۔ تقسیم کے بعد تعزیرات ہند کا نام بدل کر تعزیرات پاکستان رکھ دیا گیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی بہت سی شقوں میں ترمیم کی گئی۔ تاہم دفعہ 325 انتہائی دقیانوسی ہونے کے باوجود ابھی تک برقرار ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نوبادیاتی قانون نے خودکشی کو گمراہانہ اور قابل سزا افعال میں کیوں شامل کیا؟ 13ویں صدی میں خودکشی کو برطانیہ کے کامن لاء کے تحت جرم گردانا گیا۔ اس کی بنیاد بائبل کے 6 حکم پر رکھی گئی، تو قتل نہ کرنا، اس کا مطلب خود کو مارنا بھی قتل میں شامل ہے۔ اس کے بعد جلد ہی یورپ میں رائج مذہبی نظریے نے خودکشی سے مرنے والے لوگوں کے لیے خوفناک سزائیں تجویز کی، کیونکہ لوگوں کا ماننا تھا کہ خودکشی سے مرنے والے افراد شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ برطانوی گرجا گھر نے خودکشی سے مرنے والوں کی آخری رسومات ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں برطانوی معاشرے میں خودکشی کرنے والوں کو انتہائی خوف اور توہم پرستی کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی عدالتوں نے بھی حکم جاری کیا کہ اگر خودکشی سے مرنے والوں کا ذہنی توازن درست ثابت ہو تو اس کی جملہ املاک شاہ برطانیہ کے نام پر ضبط کر لی جائیں۔ اس کی وجہ سے خودکشی کرنے والوں کے خاندان غربت میں دھکیل دیے جاتے تھے، جس کا بوجھ ان کے علاقے کے لوگوں اور کمیونٹی پر پڑتا تھا۔ صدیاں گزرتی گئیں، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ خودکشی سے مرنے والے افراد کے خاندانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو آہستہ آہستہ خودکشی کی طرف لوگوں کی سوچ بدلتی گئی۔ اس کے نتیجے میں مقامی لوگوں نے عدالتوں میں خودکشی سے مرنے والوں کو ذہنی معذور گرداننا شروع کر دیا تاکہ ان کے خاندانوں کو سزا سے بچایا جا سکے۔ دماغی معذوری کو دفاع کے طور پر استعمال کرنے کی وجہ سے خودکشی کو طبی نظریے سے دیکھا جانے لگا، اور 17ویں صدی کے آخر تک اس کو دماغی صحت کے ساتھ جوڑا جانے لگا۔ لیکن خودکشی پھر بھی برطانوی قانون میں جرم ہی رہی، اور 1862 میں تعزیرات ہند رائج کر کے ان قوانین کو برصغیر میں لایا گیا۔ تاہم برطانیہ میں 19ویں صدی کے اختتام تک خودکشی سے مرنے والوں اور ان کے املاک کے خلاف مختلف جرم کی دفعات پر عمل درآمد بند ہو چکا تھا۔ پھر 1959 میں برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن اور میجسٹریٹس ایسوسی ایشن نے مل کر خودکشی سے متعلقہ قوانین پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ خودکشی کی کوشش کرنے والوں کو سزا دینے کے بجائے طبی امداد فراہم کی جائے۔ بعد میں برطانوی گرجا گھر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا، اور 1961 میں ایک نئی قرارداد منظور کی گئی جس کی روح سے خودکشی کو بحیثیت ایک بڑے جرم منسوخ کر دیا گیا۔ 60 سال بعد ہندوستان سمیت بہت سی پرانی آبادیوں نے خودکشی کو جرم کے زمرے سے نکال دیا۔ گو کہ پاکستان نے لوگوں کو خودکشی سے روکنے کے لیے ایسے قوانین کو ضروری گردانا ہے، لیکن کیا قوانین اس کی روک تھام کے لیے کافی ہیں؟ لیکن پہلے اگر آپ پہلے ایک بیماری سے گزر رہے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلا یار اس بیماری ہونا ایک جرم ہے، تو آلریڈی آپ کے اندر وہ شرم بڑھتی ہے اور ڈر بڑھتا ہے اور خوف بڑھتا ہے، اور پھر آپ مدد لینا نہیں چاہتے۔ سیکشن 83 اینڈ 84 آف دا ویری پاکستان پینل کوڈ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو کہ ان ساؤنڈ مائنڈ کا ہو، وہ کوئی ایکٹ کرے وچ از کرمنل، تو وہ ایز اے کرمنل اوفینس کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا ان ٹرمز آف سیکشن 40۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو کہ سوسائڈ کو اٹیمپٹ کر رہا ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ ساؤنڈ مائنڈ کا نہیں ہوگا، تو اسٹرکٹلی اسپیکنگ تو وہ کبھی اوفینس کانسٹیٹیوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔
ऐसे कोई शवाहिद नहीं जिनसे ये कहा जा सके कि खुदकुशी के खिलाफ कवानीन से खुदकुशी की शरह कम होती है। दर हकीकत जब बरतानिया ने 1961 में खुदकुशी को जराइम के ज़ुमरे से निकाला तो खुदकुशी की शरह नहीं बदली। अगरचे पाकिस्तान में खुदकुशी की शरह कम है, लेकिन इसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि लोग बदनामी के खौफ से इसको रिपोर्ट नहीं करते। इस वक्त पाकिस्तान में खुदकुशी की शरह फी लाख अफराद 8.9 है, लेकिन क्या ये शरह दुरुस्त है? जब ये डिक्रिमिनलाइज होगा तो सुसाइड अटेम्प्ट्स की हमें पता चलना ज़्यादा चल जाएगा, बिकॉज वो फिर क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा, उसको सही तरह रिपोर्ट किया जाएगा। जो मेडिकल लीगल ऑफिसर है एज पार्ट द पुलिस, वो कुछ पैसे लेके और उसको ख़त्म कर देता है। तो दूसरा मसला है कि हमारे पास स्टेटिस्टिक्स नहीं आ रही, क्योंकि इतने सारे जो सुसाइड अटेम्प्ट्स अगर हो रहे हैं, अगर उनके कॉज ऑफ एडमिशन चेंज हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं कि स्केल क्या है मसले का। रिसर्च ने दिखाया है कि जो ममालिक जहाँ पे सुसाइड इज़ नॉट क्रिमिनलाइज, जहाँ पे सुसाइड को एज ए मेडिकल कंडीशन ट्रीट किया जाता है बनस्बत पाकिस्तान के, सो पाकिस्तान में पीपल आर 3 times more likely to fall victim to suicide on the first attempt as compared to other countries। क्यों? क्योंकि criminalized है, शायद हेल्प नहीं मिलेगी, तो वो ज़्यादा लीथल मीन्स लेते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। ये तो हमने जान लिया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खुदकुशी से मुताल्लिका कवानीन की बुनियाद बरतानवी गिरजाघर से लाई गई, लेकिन क्या इस्लामी कवानीन इसकी तायद करते हैं? हमारे लॉ के अंदर सुसाइड को जो कि अटैम्प्ट किया जाए और फिर वो अटैम्प्ट ना हो सके तो उसको क्राइम कहा गया है, जबकि इसको क्राइम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके साथ ऐसा मामला करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो सेहतमंद भी हो जाए, उसका इलाज भी कराना चाहिए, सेहतमंद भी हो जाए, और साथ में जिस वजह से उसने ये अटैम्प्ट किया था वो अटैम्प्ट वो ना करे, उसके लिए ऐसे असबाब पैदा करने चाहिए, उसके लिए ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए, उसके साथ शफ़क़त रहमत का मामला करना चाहिए, और बजाय इसके कि इसको जेल में डाल दिया जाए, इससे बेहतर है कि उस शख्स को किसी ऐसी जगह पर रखा जाए, कि ऐसे लोगों के साथ रखा जाए कि जिसकी वजह से उसका दिल जो है वो उस चीज़ से हटे और वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए। तो क्योंकि शरीयत में जितनी भी सज़ाएं होती हैं उसका मकसद ताज़ीब नहीं है, ताज़ीब कहते हैं अज़ाब देने को। जितनी भी सज़ाएं हैं उसका मकसद ताज़ीब नहीं है, बल्कि उसका मकसद है तहज़ीब। तहज़ीब मकसद है। तहज़ीब का मतलब होता है उसको महज़्ज़ब बनाना, तो सज़ाओं का मकसद महज़्ज़ब बनाना है। खुदकुशी पाकिस्तान में एक खामोश वबा है और मुताल्लिका कवानीन इस मसले को हल नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा निज़ाम मरीज़ों को मुजरिम गर्दानता है। दफ़ा 325 को मनसूख करने से लोग मदद की तरफ ज़्यादा माइल होंगे और किसी भी सज़ा के मुकाबले में इस तरीके से खुदकुशी की शरह में खातिर ख्वाह कमी आएगी।